یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے، کہ دل بیمار رہنے لگا آج کل، یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے، اور نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ اب آپ سوچ میں پڑے ہوں گے کہ مولانا تو ہی پہلے شروع کر دیے، جب آدمی بیمار ہو تو اس کو دوا بھی نہیں چاہیے اور شفا بھی نہیں چاہیے، تو آخر چاہیے کیا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا تو شروعاتی میں معاملہ ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، بلکہ نہ ہو آپ کو بتائیں کہ چاہیے کیا اور اصل ہوتا ہے کیا ہے چاہنا، کہ دل بیمار رہنے لگا آج کل، یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے، روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے، اور اپنی جنت کے نزدیک جایا کرو، پاؤں ماں کے ادب سے دبایا کرو، اپنی جنت کے نزدیک جایا کرو، پاؤں ماں کے ادب سے دبایا کرو، اپنے ماں باپ کو تم نہ ستایا کرو، گر تمہیں مصطفیٰ کی رضا چاہیے، گر تمہیں مصطفیٰ کی رضا چاہیے، بے بیمار رہنے لگا آج کل، یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے۔ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ایک عادت ہے کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو محفل سے سوال کر کے، میرا سوال آپ لوگوں سے ہے کہ اللہ کے بعد کس کا مرتبہ اور کس کا رتبہ ہے؟ اللہ کے بعد صلی اللہ تعالی وسلم، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے۔ اب میں نے جو عنوان بنایا سبحان ربی العالی، کہ پاک ہے وہ ذات جو سب سے بڑی ہے اور وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا اللہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور سبحان اللہ میں 9 حرف ہیں۔ جب آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کو 90 نیکیاں ملیں گے، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ ہم روز تو اللہ اس کے رسول کا ذکر ایسے کوئی ہوگا جو 5 وقت کی نماز مکمل طور سے پڑھتا ہوگا، ورنہ جمعہ کی پڑھتے ہیں، مگر جب پاک محفلوں میں بیٹھے تو کم سے کم اتنا خیال رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو معطر رکھیں، کیونکہ ہم پڑھنے والوں کو اللہ تو اجر دے گا کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ سن رہے ہیں اس کا بھی ثواب ملے گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں، کچھ آپ ہی پڑھتے رہیں کہ میرے برابر آپ کو بھی ثواب ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ بولیں گے آپ کو 90 نیکیاں ملیں گی، آپ درود شریف پڑھیں گے نبی پاک پر، آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ آؤ آپ کو بتائیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کا ہے، مگر میں حیرت انگیز ہو جاتا ہوں جب حدیثوں کو پڑھتا ہوں کہ سرکار کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ صرف سرکار کی لعاب یعنی تھوک کی بات آپ کے سامنے کروں گا کہ آؤ دیکھیں اپنے نبی کی لعاب کی بات، لوگ نہ جانے کیا کیا نبی کو کہتے، ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، ان کا دین اور ایمان جانے، وہ جانے، ان کا مسئلہ جانے، مگر آؤ نبی کی بارگاہ میں انخراج عقیدت پیش کریں اور حدیث سے نچوڑ لیں کہ نبی کی شان کیا ہے۔ نبی کے جسم کی بات الگ رہی، نبی کے بولنے کی بات الگ رکھیں، نبی کے دیکھنے کی بات الگ رکھیں، صرف نبی کے لعاب کی بات کریں گے۔ آؤ آپ کو بتائیں اپنے نبی کا لعاب ہندی لفظ
میں تھوک کو کہتے ہیں. آؤ آپ کو بتائیں یہ سرکار کا تھوک مبارک جو ہے, سرکار کا لعاب مبارک جو اس کی شان کیا ہے. اگر میرے سرکار کا لعاب خاری کنویں کے اندر جاتا ہے تو پانی میٹھا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اگر میرے نبی کا لعاب ایک ہی ہے, منہ سے نکلا, ایک ہی منہ سے نکلا, اب دیکھیں تاثیر بدلتی جا رہی ہے. اگر سرکار کا لعاب ہے, اگر کسی بھوکے کے منہ میں چلا جائے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آؤ آپ کو بتائیں لعاب تو وہی ہے. اگر وہ کنویں میں گیا, کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا, لعاب وہی ہے. اگر کسی بچے بھوکے کے منہ میں چلا گیا تو بچہ بھوک سے اس کا شراب ہو جاتا, بھوک ختم ہو جاتی ہے. آؤ لعاب کی بات چلی تو آپ کو بتائیں کہ لعاب کیا اپنے نبی کا. آؤ اپنے نبی کا لعاب کی شان سنیں. دیکھیں اگر کنویں میں گیا, کنواں میٹھا ہوا, بھوکے کے منہ میں گیا, بھوک ختم ہو گئی. اگر یہی لعاب اگر کسی کے منہ پہ خواب میں اگر لگ جائے تو اس کا چہرہ جل جاتا ہے, اس کا چہرہ جل جاتا ہے. ایک انسان, تھوڑا توجہ دیں, جو اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ تھوڑا دھیان دیں اس بات پر کہ مصر کے اندر ایک شخص ایسا گزرا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی توہین کیا کرتا تھا, اور بڑا خوبصورت تھا, بڑا اچھا تھا, بڑا اچھا حسین اور جمیل انسان تھا. مگر وہ ان لوگوں کی وہ برائیاں کیا کرتا تھا, ان لوگوں کو برا بھلا کہا کرتا تھا. ایک دن خواب میں اپنے نبی تشریف لائے, اس کے صبح کیا ہوا کہ اس کا چہرہ جل گیا. اللہ اکبر. دیکھیں لعاب وہی ہے, تھوک وہی ہے, کنویں میں جائے میٹھا ہو رہا ہے, بھوکے کے منہ میں جائے بھوک ختم ہو رہی ہے. اور اگر کسی کے منہ پہ سرکار تھوک دے اس کا چہرہ جل جاتا ہے. اس سے کسی نے پوچھا تم تو بڑے خوبصورت تھے, تمہارا چہرہ تو بڑا اچھا تھا, کیا ہوا تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے, جلا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا سنو, رات میں سویا اور میرے خواب میں نبی تشریف لائے, نبی کے دو صحابی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر آئے, میں ان کی برائیاں کیا کرتا تھا. عمر فاروق اعظم نے, ابو بکر صدیق نے نبی سے میری شکایت کر دی کہ سنو اے میرے آقا, یہ میری برائیاں کیا کرتا ہے. سرکار نے جلال میں آ کر مجھ پہ تھوک دیا تو میرا چہرہ جل گیا ہے. اللہ اکبر. سوچے خیال کریں, لعاب تو یہ کی ہے, تھوک تو یہ کی ہے. کنویں میں گیا, کنواں میٹھا ہوا, بچے کے منہ میں گیا, بھوک ختم ہوئی. اب اس کے منہ کے اوپر جو گستاخیاں کرتا تھا سرکار نے تھوک دیا, اس کا چہرہ جل گیا. آگے بڑھیں, اب اس لعاب کی برکت کو تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. حضرت قتادہ کی آنکھ, آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا, مگر میں حدیث نہیں صرف لعاب سرکار پر بات کر رہا ہوں. سرکار کے لعاب کی شان کیا ہے. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے, آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ پر رکھ کر کے لے کے آتے ہیں, یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے, سرکار کرم فرمائے نا. دیکھیں آج کل کا انسان ہوتا تو کہہ دیتا کہ رسول کے پاس کیوں آئے ہو, آنکھ نکلے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, کسی حکیم کے پاس جاؤ, کسی طبیب کے پاس جاؤ. مگر صحابہ کا کیا انداز تھا, ان کی کیا شان تھی, ان کے کیا رتبے تھے. جب حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے, حضور کرم فرمائے نا. سرکار نے لعاب نکالا, آنکھ پر لگایا, حضرت قتادہ کی آنکھ کے جگہ پر آنکھ کو رکھ دیا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی جتنا مجھے اس آنکھ سے دکھتا تھا اس سے کہیں زیادہ جب سرکار کو لعاب لگا مجھے دکھنے لگا. سبحان اللہ. آؤ لعاب کی بات چلی سرکار کی, دیکھیں اپنے سرکار کے لعاب کی شان کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ان حدیثوں کو میں لعاب کے ساتھ میں بیان کروں تو بہت وقت ہونا چاہیے, مگر میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, بس سرسری طور پر آپ سے گفتگو کروں گا کہ جب نبی اتنے شان والے تو اپنا اللہ کتنا شان والا ہوگا. جب ہمارے سرکار اتنے رتبے والے ہیں تو سوچیں اللہ کتنی شان والا ہوگا. جس اللہ نے نبی کو اتنا شان والا بنا وہ اللہ کتنا شان کا ہوگا, اس بات پر پہنچنا ہے. آئے حضرت جابر, جنگ خندق ہے, صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ
یا رسول اللہ یہ خندق کتنے دن میں تیار ہو جائے گا؟ سرکار نے فرمایا آپ محنت کرتے رہیں، یہ جلد سے تیار ہو جائے گا۔ مگر وہ صحابی خندق کی تیاری کو نہیں کہنے آئے تھے، بلکہ بھوک کے مارے نڈھال تھے اور سرکار سے کہنے آئے تھے کہ سرکار سے کہوں کہ کھانے کا انتظام ہو جائے، یہ بات کہنے کے لیے آئے تھے۔ مگر جب سرکار کو دیکھا تو دیکھنے میں حالت ایسی ہوئی کہ زبان پر وہ لفظ لائے نہ جا سکے کہ سرکار کھانے کا انتظام کیا جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے جو پتھر باندھ رکھے تھے اپنے شکم پر، اپنے پیٹ پر صرف ایک پتھر باندھا تھا، اور سرکار جب خندق کھود رہے تھے، جب فاوڑے کو اٹھایا تو سرکار کا جبہ مبارک جب اوپر کی طرف گیا، صحابہ نیچے بیٹھے تھے، جب نظر پڑی تو سرکار نے 3 پتھر باندھ رکھے تھے۔ اللہ اکبر، 3 پتھر سرکار کے شکم پر بندھے تھے۔ صحابہ نے سوچا میرا نبی کتنا کریم ہے، میں نے 1 پتھر باندھا، سرکار نے تو 3 پتھر باندھے، ان سے کیا کھانے کو کہا؟ بولے اپنے سے کوئی اگر بڑا ہو اور اپنی کوئی تکلیف لے کر کے اس کے سامنے جایا جائے اور وہ اس سے زیادہ تکلیف ہو تو کیا اپنی غیرت کو گنوانا ہوگا کہ اس سے کہا جائے کہ میں اس تکلیف میں ہوں؟ نہیں کہہ پائیں گے۔ بولے کہہ پائیں گے؟ کہہ پائیں گے؟ نہیں کہہ پائیں گے۔ صحابہ نے جب یہ بات دیکھی تو کہا، سرکار نے یہ بات حضرت جابر نے دیکھی، جابر نے دیکھی، کہا یا رسول اللہ، اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا سنو، میں نے دیکھا ہے خندق میں جتنے لوگ موجود ہیں سب بھوکے ہیں بیچارے، اور سرکار نے اپنے شکم پر 3 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اپنی بیوی سے مشورہ کیا 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 جائے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں جس کا آٹا بنا لیا جائے، اور 1 بکری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو ہم اپنی گفتگو کو تمام کریں گے، بھوکے ہوں گے ہم سب۔ تکلیف ہے، پڑھیے درود پاک اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض کیا کہ اگر آپ مشورہ دیں تو حضور کی دعوت کر لی جائے۔ اتنا کہا سرکار سے، سرکار کا جب نام آیا تو جابر کی بیوی کہتے ہیں کہ صرف سرکار کے اکیلے کی دعوت کر کے آؤ، کہ تھوڑا سا آٹا جو کا تیار ہوگا، زیادہ نہیں ہے۔ اب حضرت جابر دوڑے دوڑے گئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی میرے گھر پہ دعوت ہے، آپ کی میرے گھر پہ دعوت ہے، آپ کی میرے گھر پہ دعوت ہے۔ حضرت جابر کے منہ سے نکلا کہ حضور صرف آپ کی دعوت ہے۔ سرکار نے کہا مبارک ہو خندق والوں، مبارک ہو خندق والوں، جابر کے گھر سب کی دعوت ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ سوچیں، جابر نے صرف اکیلے سرکار کی دعوت کی ہے۔ اب سرکار کیا اعلان فرما رہے ہیں کہ مبارک ہو خندق والوں، جابر کے گھر سب کی دعوت ہے۔ اتنی بات سنی خندق والے خوش ہو گئے کہ اب تو کھانا ملے گا۔ اب جابر نے بات سنی، دوڑے گئے اپنی بیوی کے پاس کا، اب کیا ہوگا؟ سرکار نے تو سارے خندق والوں کی دعوت کر دیے اور انتظام تو تھوڑا سا ہمارے پاس ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ مگر دیکھیں ایک عمل اور ایک عقیدہ اور ایک وشواس دیکھیں کیسا ہونا چاہیے، جو ہم سب امتیوں کا ایسا ہونا چاہیے۔ جب ان کی بیوی نے سنا تو کہا کوئی بات نہیں ہے، سرکار کی دعوت ہم لوگوں نے کیے اور خندق والوں کی دعوت سرکار نے کیے، ہم سرکار کی دعوت کا انتظام کریں گے، سرکار خود ان کا انتظام کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب کھانا تیار ہوا، چھوٹی سی ہانڈی ہے، چھوٹی سی ہانڈی ہے، سوچے 2-3 لوگوں کا کھانا جب بنا ہوگا تو کتنی بڑی پتیلی ہوگی، بہت چھوٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولے چھوٹی ہوگی۔ وہ چھوٹی سی ہانڈی ہے، چھوٹی سی ہانڈی، کھانا سالن بنایا گیا اور کچھ روٹیاں بنائی گئی۔ سرکار گئے، سارے صحابہ ساتھ میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں صحابی ساتھ میں ہیں، گئے بیٹھ گئے سرکار۔ اب سرکار نے سب کو بٹھا دیا، جابر سے کہتے ہیں جابر میرے ساتھ چلو۔ اندر گئے، جب سرکار نے کہا وہ سالن والی ہانڈی لاؤ، بولے سبحان اللہ، سالن والی ہانڈی سامنے لائے گی۔ سرکار نے اپنا لعاب نکالا، بولے سبحان اللہ۔ یار لعاب کی بات چل رہی تھی نا، اگر لعاب پر حدیث بیان کروں رات ختم کر دوں گا، رات ختم ہو جائے گی۔ سرکار کے لعاب کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے صرف 10 سے 15 منٹ آپ کو لعاب کی تعریف کی، آگے نہیں کروں گا۔ یہ سرکار کی لعاب کی بات ہے۔ کہ جابر وہ
سالن کی ہانڈی لاؤ. لائی گئی ہانڈی, سرکار نے لعاب نکالا, ہانڈی میں ڈال دیا, اپنی کالی کملی روٹیوں پر رکھ دیا. اب کہا اے جابر کھلاؤ کھلاؤ میرے صحابہ کو, اس میں اتنی برکت ہوگی سب کھائیں گے. اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے ہیں, حضرت جابر نے فرمایا کہ اے لوگوں دنیا والوں سنو, 2-3 لوگوں کے کھانے کا انتظام تھا, 360 صحابہ نے کھانا کھایا, اس کے باوجود ہم لوگوں نے بھی کھانا کھایا, سرکار نے بھی کھانا کھایا. میری ہانڈی میں سالن اتنا ہی رہا جتنا تھا, میری روٹی اتنی ہی رہی جتنی تھی. بولے سبحان اللہ. دیکھیں اپنے نبی کے لعاب کی شان, دیکھیں یہ اپنے نبی کے لعاب کی شان ہے. آؤ آگے بڑھیں. جو نبی جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, جو ڈوبے سورج کو پلٹا دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, جو پیڑ کو حکم دے تو پیڑ ان کے پاس چلائے انہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں, انہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. عرب کا حال ایسا تھا جب سرکار دنیا میں آئے کہ جب کسی چیز کو کوئی طاقتور سمجھتا اسی کو خدا مان لیا کرتے تھے, اس کو خدا مانا کرتے تھے. اب سوچیں جو چاند کو پلٹا دے, جو چاند کو پلٹا دے, کیا اس سے بھی بڑا کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ جو چاند کے 2 ٹکڑے کرے کیا اس سے زیادہ کوئی طاقتور ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے. جو ڈوبا سورج واپس لے آئے اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا ہے. عرب میں خلبلی مچ گئی, مکے میں خلبلی مچی. یہ کون ہے, یہ کون ہے, اسے کیا کہا جائے؟ اگر اللہ کہے ایمان سے گئے, اور اگر اللہ سے کم کہیں تو اس کو درجہ کیا دیا جائے, اس کو رتبہ کیا دیا جائے؟ لوگوں میں خلبلی مچی تھی. اب اپنے اللہ کے شان سنیں جو میں نے عنوان بنایا, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی. پاک ہے وہ ذات جو سب سے بالا, سب سے بڑی ہے, جو سب سے بڑے رتبے میں ہے. پاک ہے وہ ذات. بس یہی بات کہہ کر کے آپ میں سوچ رہے تھے اس کو کیا کہوں, اس کو کہوں تو آخر کیا کہوں؟ جو سورج کو واپس لاتا ہے, چاند کو جو ٹکڑے کرتا ہے, جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, یتیموں کو اپنا بناتا ہے, جو جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دیتا ہے, جو ام محمد کی کنوار بکری میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, اس کو کیا کہوں, اس کا نام کیا دیا جائے؟ آپ میں سوچ رہے تھے اس کا نام کیا دیا جائے. میرے سرکار نے کیا کیا؟ اے نام تلاش کرنے والوں, تم مجھے جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ جب یہ عرب کے لوگ سوچ رہے تھے کہ آدم آئے اپنا کلمہ پڑھاتے لا الہ الا اللہ, آدم الشفیع اللہ, ابراہیم آئے اپنا کلمہ پڑھاتے لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل آئے کلمہ پڑھاتے لا الہ الا اللہ, اسماعیل جبی اللہ, سارے نبی اپنا کلمہ پڑھاتے. جب کلمہ پڑھنے کی باری آتی ہے تو اپنا نہیں کلمہ پڑھتے بلکہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرب والے سوچ رہے تھے کہ ان کا رتبہ کیا دوں, ان کا نام کیا دوں کہ اتنے رتبے والے نبی کلمہ ان کا پڑھے, سورج ان کے حکم پر واپس آئے, چاند کے ٹکڑے ان کے حکم پر ہو جائے, بکری میں دودھ ان کے حکم پر آ جائے, مردوں کو زندہ یہ کر دے, ان کا رتبہ کیا کیا جائے؟ میرے سرکار نے جب یہ بات سنی سجدے میں جا کر فوراً اپنا سر رکھ دیا اور کہا کہ مجھے رتبہ دینے والے سن لو, مجھے نہیں بلکہ اس کی شان بیان کرو جو قرآن فرما رہے سبحان ربی العالی. سرکار نے سجدے میں سر رکھ کر فرمایا سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی. بار بار سرکار نے تسبیح پڑھی. سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ ان سے بھی بڑا کوئی ہے, ان سے بھی بڑا کوئی ہے کہ سب ان کا کلمہ پڑھے, سب ان کا حکم مانے, اور یہ جس کے لیے جھک جائے اپنا سر سجدے میں رکھ دے, پھر ان سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے, ان سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے. اس کا ترجمہ کیا گیا تو پاک ہے وہ ذات جو سب سے بڑی ہے. اپنے گفتگو کو یہیں پر تمام کرتے ہوئے بس آپ سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں یار, جب سرکار کے قبضے میں ساری چیز ہوتے ہوئے سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی العالی, تو یار ہم اور آپ کسی کام کے نہیں ہے, کسی کھیت کے مولی نہیں ہے. بس گزارش ہے یار اس نبی کو یاد کرتے ہوئے ہم بھی سجدہ کیا کریں, میں بھی نماز پڑھا کروں. آپ کو بتائیں بلا نماز کے کچھ نہیں ہونے والا ہے, اور نماز بلا سرکار کی محبت کی قبول نہیں ہونے والی. یہ بھی اندازہ لگائیں
کہ بلا نماز کے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور بلا سرکار کی محبت کے نماز آپ کی قبول نہیں ہے، تو سرکار کی محبت کو بھی ہم قائم رکھیں اور اپنی نماز کو بھی ہم قائم رکھیں، نماز کو بھی قائم رکھیں، سرکار کی محبت کو بھی قائم رکھیں۔ بس 2-4 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں، 5 منٹ اس بات کے لیے جو آج معاشرے کا حال بن چکا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کے اندر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یار خیال کریں، جس ماں باپ نے بچپن سے ابھی تک ہمیں پالا، بڑا کر دیا، سیانہ کر دیا، کیا ہمارا یہی حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھائیں؟ ہمارا حق یہ نہیں بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھائیں، اپنے ماں باپ کو آنکھیں نہ دکھائیں، اپنے